حضرت عمر فاروق رو پڑے، یہ مشکات المصابیح میں آ کے رو پڑے حضرت عمر، اور فرمایا وددت لو انا اعمالی کلہ کا عمل ابی بکر کا یوم واحد من ایامہ و کا لیلۃ واحدۃ من لیالی، کاش کہ میرا سارا عمل جو ہے جتنا بھی میں نے کیا، تاروں سے زیادہ نیکیاں کیں، وہ سارا عمل ابو بکر کو مل جائے، اور ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات مجھے مل جائے، ان کے دنوں میں سے ایک دن مل جائے، راتوں میں سے ایک رات مل جائے۔ دن سے مراد تو وہی ہے جب حضور کا وصال ہوا تو لوگ مرتد ہو گئے، چند لوگ باقی بچے، مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں باقی سب علاقے مرتد ہو گئے، جمعے بند ہو گئے۔ کسی نے کہا جی ہم اب نیا نبی بناتے ہیں، کسی نے کہا جی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کسی نے کہا جی اب دین کی مدت ختم ہو گئی، قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے کہ میں ان کو سیدھا کروں گا۔ تمام صحابہ نے مخالفت کی کہ اس وقت ابھی حضور کا وصال ہوا ہے، ابھی جہاد مناسب نہیں ہے، ابھی مدینہ شریف کی حفاظت کرنی چاہیے، کوئی قبیلہ مدینہ شریف پر حملہ نہ کر دے، یا ایرانی حملہ نہ کر دیں، یا رومی حملہ نہ کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میرے ہوتے ہوئے اللہ کا دین کام نہیں ہو سکتا، میں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو کھڑا کر کے رہوں گا، اگرچہ جنگل کے درندے میرے جسم کی بوٹیاں نوچ کر لے جائیں تب بھی میں کھڑا رہوں گا جہاد پر۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دن مجھے مل جائے ابو بکر کا، بس وہ ایک دن جب آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے، ایک لشکر لے کر چھوٹا سا، پھر وہ بڑا ہو گیا، ابو بکر صدیق کو انہوں نے واپس بھیج دیا، 11 لشکر بنے، پھر چند مہینوں کے اندر اندر عرب کو سارے کو سیدھا کر دیا، بگڑے ہوئے عرب کو، اور مسلمہ کذاب کے ساتھ بہت بڑی لڑائی ہوئی، وہ جو اس زمانے کے منکرین ختم نبوت تھے۔ اور دوسرا کہتے ہیں کہ وہ ہجرت کی جو رات ہے اس میں پھر وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق اپنے کندھوں پر سوار کر کے، وہ پہاڑ جو ہے جبل ثور 4 کلومیٹر دور ہے مکہ خانہ کعبہ سے جنوب میں، اس پر حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کرا کے چڑھے، اور نوکیلے پتھروں کو اور خاردار جھاڑیوں کو رونتے ہوئے اوپر پہنچے۔ غار ہے، بہت تنگ ہے، تندور کی طرح اس کا منہ ہے، لیٹ کر اس میں داخل ہوتے ہیں، جس طرح سانپ چلتا ہے اس طرح لیٹ کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور مجھے پہلے جانے کی اجازت دیں، ان کانا شیعن، اگر کوئی چیز ہو تو اصحابہ نہیں، مجھے وہ تکلیف پہنچائے، آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس قدر حضور نبی کریم سے محبت ہے۔ اندر جا کے غار صاف کرتے ہیں، پھر 2 سوراخ بچتے ہیں، باقی سب بند کرتے ہیں اپنی چادر سے، اس میں ایڑیاں رکھتے ہیں، پھر حضور کو بلاتے ہیں، حضور اندر داخل ہوتے ہیں۔ 3 دن حضور نے قیام کیا۔ حضرت عمر واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب سانپ نے ڈسا نا آپ کو، تو حضور نبی کریم آپ کی ران پر سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، تو جسم کانپ رہا تھا، درد کی وجہ سے ایسے ایسے کانپ رہا تھا، سارا جسم ایسے ایسے کپ کپی تھی درد کی وجہ سے، سانپ بہت زہریلا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے نا اپنا ران پکڑ لیا جس پر سر تھا، تاکہ یہ کپ کپی ختم ہو جائے، کہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس تڑپنے کی وجہ سے یا اس کپ کپ کی وجہ سے کہیں نبی پاک کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اب حضرت عمر فاروق کا فرمان ہے لم یتحرک، ابو بکر صدیق نے حرکت نہ پیدا ہونے دی اپنی ٹانگ میں، مخافت ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خوف سے کہ کہیں حضور جاگ نہ پڑے، حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے، اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے نبی پاک کی نیند۔ تو نبی پاک کتنے پیارے ہوں گے ابو بکر کو، کہتے ہیں حضور کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں کاش کہ وہ نیکی مجھے مل جائے، رات کی نیکی، جب آپ نے یہاں سے پکڑا حضور کے ادب میں کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ پھر حضور بیدار ہوئے، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، عرض کیا حضور سانپ نے ڈس لیا ہے۔ فتفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس پر لعاب ڈالا، تھوکا، تو درد ٹھیک ہو گیا، درد کنٹرول ہو گیا، درد ختم ہو گیا۔ پھر جب ابو بکر صدیق کے وصال کا وقت قریب آیا تو وانتقض، وہ درد پھر واپس آ گیا، تاکہ آپ کو شہادت کا درجہ ملے، کیونکہ زہر جو ہوتا ہے نا، سانپ کا زہر، اس سے جس کی موت واقع ہو وہ بھی شہید ہوتا ہے، سانپ جس کو ڈس جائے اور اس کی موت واقع ہو جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو پھر وہ درد واپس عود کر آیا، یہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ وانتقض، پھر وہ واپس آ گیا، اور وہ آپ کی موت کا وکانا سبب موت ہی، وہ آپ کی موت کا سبب بنا، اور آپ کا وصال ہوا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے
شہادت حکمیہ عطا فرمائیے۔ جو زہر کی موت ہوتی ہے یہ بھی شہادت ہوتی ہے، جیسے حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا تو آپ کو بھی شہید کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں وہ بھی زہر کی وجہ سے شہید ہیں، وہ زہر واپس لوٹ آیا تھا۔ اس موقع پر حدیثوں میں آیا کہ حضور نے دعا کی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی فی الجنہ، اے اللہ ابو بکر صدیق کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، گھر چھوڑ کے آ گیا ہے، برادری چھوڑ کے آ گیا ہے، کاروبار چھوڑ کے آ گیا ہے، ابو بکر جو ہے اتنے خطرات مول لے کے آ گیا میرے ساتھ ہجرت میں، یہ میرا معتمد ساتھی ہے، جنت میں بھی یا اللہ اس کو میرے درجے میں اس کا درجہ بنا دے، جہاں پر میرا محل ہو، یعنی وہیں حضرت ابو بکر صدیق کا بھی ٹھکانہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، حضور فرماتے ہیں اے ابو بکر خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے، ابو بکر کے بارے میں جو میں نے دعا کی اللہ نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ انہو قد استجاب لک، اللہ تعالیٰ نے اے پیارے حبیب آپ کی دعا قبول کر لی ابو بکر کے بارے میں۔